اعوذ باللہ من الشیط اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم بات کر رہے تھے غفلت کیوں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے بندہ جب غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے۔ آپ کسی شیشے کو دیکھیں، اس پہ آپ ایک بلیک ڈاٹ لگا دیں تو وہ کتنا بھدا سا لگتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کا دل جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ایک غلطی کر کے فوراً چھوڑ دیتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو دل دوبارہ صاف ہو جاتا ہے۔ ہم اس شیشے کی مثال لیتے ہیں، اس پہ ڈاٹ لگاتے ہیں، بلیک بورڈ مارکر سے لگاتے ہیں تو ہم اس سے رب کرتے ہیں، وہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن آپ اس کے اوپر بلیک پرماننٹ مارکر لگاتے ہیں، اس پہ بلیک پینٹ سے لگاتے ہیں تو وہ کبھی مٹتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ کہہ لیں، جو انسان گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، تو وہ اپنے اوپر بلیک پرماننٹ پینٹ سے اپنے دل پر نقطہ لگاتا ہے، اور وہ غلطی کے بعد توبہ نہیں کرتا نا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو غلطی کے بعد پھر توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اس شیشے پہ ڈاٹس لگاتے جائیں، وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ شیشہ پورا بلیک ہو جائے گا، پورا سیاہ ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کا دل جب گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، پلٹتا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، وہ کالا اور بھدا سیاہ دل بن جاتا ہے۔ ایسے سیاہ دل کے بارے میں آتا ہے، یہی سیاہ دل والا جو انسان ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر رون سے کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ما کانوا یکسبون۔ اور انہی بدقسمتوں کے بارے میں، بدبختوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اللہ کے دیدار سے بھی محروم ہو جائے۔ سوچیں، ایسا شخص جو گناہوں کے بعد توبہ ہی نہیں کر رہا، جو گناہوں کے بعد توبہ ہی نہیں کر رہا، گناہ پہ گناہ ہی کرتا چلا جا رہا ہے، وہ کہاں پہ جا کے کس ٹھہرے گا؟ اللہ اسے اپنے دیدار سے بھی محروم کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ ہم سب کو سیاہ دل سے محفوظ فرمائے، ہمیں اس مقام سے محفوظ فرمائے جب انسان بالکل گناہوں کی دلدل میں ڈوب جاتا ہے اور واپس پلٹنے کی کوئی راہ اپنے لیے نہیں چھوڑتا۔ آمین۔ اگر تو انسان کی رنگت میں کچھ ایسا ہے نا، تو کالی رنگت جیسے، بلال جیسی کالی رنگت والے میرے اور آپ جیسے کروڑوں سے افضل تھے کہ جب وہ زمین پر چلتے تو ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ تو دل کا سیاہ ہونا اہم ہے بنسبت چہرے کی کالک کے۔ ہم لوگوں کی چہرے کے کالے ہونے کو رونے کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ فلاں بہت کالا ہے، فلاں بہت ایسا ہے۔ ہم اپنے دل کی سیاہی کو نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا داغدار ہو چکا ہے، یہ کتنا آلودہ ہو چکا ہے، یہ کتنا گناہوں میں ڈوب چکا ہے کہ اب واپس پلٹنے کی شاید ہم راہ ہی بند کر دیتے۔ سلف ساحلین فرماتے تھے کہ غافل انسان کی 3 بڑی علامات اس کے جسم پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ایک تو کثرت گناہ کی وجہ سے عبادات کی محبت ختم ہو جاتی، دوسرا اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی، تیسرا فرائض منصبی، معاملات تو معاملات، اولاد کی تربیت سے اس کو کوئی سروکار نہیں رہتا۔ بلا شبہ دنیا کے اس کے اپنے جو ذاتی معاملات ہیں ان پہ وہ توجہ نہیں دیتا تو وہ گناہ ہیں، لیکن جو اولاد سے غافل ہوتا ہے وہ اس سے بھی بڑے گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن اس انسان کو کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا کیا تم نے؟ کیا اولاد کی تربیت کی تھی؟ کیا ان کی ذمہ داری، ان کی آخرت کی فکر کی تھی؟ کیا ان کے حقوق کو تم نے پورا کیا تھا؟ اور جب انسان کچھ نہ کہہ پائے گا تو کہاں جائے گا؟ آخری سانسوں تک سیدنا نوح علیہ السلام، جن کا بیٹا کافر تھا، ان کی کوشش تھی کہ وہ پلٹ آئے، وہ پلٹ آئے۔ آپ لوگوں نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ سیدنا نوح علیہ السلام سے کیا کرتے ہیں؟ بیٹا آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ میں وہ سامنے پہاڑ جو نظر آ رہا ہے نا، میں اس پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا اس طوفان سے، اس سمندری طوفان سے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک لہر آتی ہے اور اس سے دبوچ کر چلی جاتی، کہاں گیا اس کا وہ غرور؟ تو نوح علیہ السلام کی کوشش ہوتی ہے وہ پلٹ آئے، دعا کی تب تک جب تک اللہ نے منع نہیں کر دیا۔ تو انسان غافل تب بنتا ہے جب گناہ کی کثرت برپا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو بعض گناہوں کو تو انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ مثلا کسی کو تھپڑ مار دیا
کسی پہ ظلم کر دی، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی. آج تو ظلم زیادتی تو دور کی بات، آج تو نمازوں کو چھوڑ دینا بھی لوگ گناہ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں ہاں اگلی دفعہ پڑھ کے قرض دے دیں گے، قضا ادا کر دیں گے، قضا کی ادائیگی کر دیں گے، ہم عصر کے ساتھ اس کی بھی قضا ادا کر دیں گے، ہم عشاء کے ساتھ مغرب کی بھی قضا ادا کر دیں گے. فرائض منصب، فرائض کو جب ہم چھوڑنے پہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ گناہ ہے تو حقوق العباد تو پھر دور کی بات آ جاتی. اور ایسا انسان پھر ایک وقت آتا ہے کہ گناہ کو نیکی سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ گناہ کو جب ہم نیکی کر کے سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر گناہ زیادہ اذیت ناک بن جاتے. سلف صالحین فرمایا کرتے تھے البدن اذا الرقا وكذلك القلب اذا قلت خطايا اقعد دمت. دل جب صاف ستھرا ہو نا تو کسی بھی گناہ پر، غلطی پر بہت شدت سے رونا آتا ہے. فوراً انسان کا دل کرتا ہے ہم رو رو کر پاگل ہو جائیں، فوراً دل غمناک ہو جاتا ہے، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا رونا فقط رونا ہی ہوتے ہیں، ان کے رونے سے، ان کے آنسو بہانے سے ان کے اعمال درست نہیں ہو رہے ہوتے، ان کے اعمال بگڑ ہی رہے ہوتے ہیں. ان کے اعمال تو ٹھیک نہیں ہوتے، وہ روتے ہیں، بہت سے لوگوں کے سامنے روتے ہیں، آیات قرآن کو سن کے رو رہے ہوتے ہیں لیکن اعمال درست نہیں ہوتے. ایسوں کے بارے میں فرمایا ہے علماء نے یہ دمت خداع، دمت خداع، دھوکے باز کے آنسو ہیں، یہ دھوکے باز کے آنسو. علماء نے اس کی وضاحت یہ بھی کی ہے کہ ایسے کام وہی ایسے آنسو وہی بہاتا ہے جس کا کام کرنے کا دل نہیں ہوتا، بس لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ میں بہت تقوی والا ہوں، میں بہت نیکیاں کرنے والا ہوں، میں نے یہ فلاں گناہ کیا تھا نا، اس سے مجھے بہت آنسو آ رہے، میں قرآن کی آیات سن کے بہت رونے والا ہوں. علماء نے اس کے بارے میں یہ وضاحت کی تھی کہ یہ دھوکے باز کے آنسو ہیں. علماء سلف پھر فرماتے ہیں وہ لوگ جو دین سے بالکل دور ہو چکے تھے اور نام تصوف کا لیتے ہیں، وہ ہمیشہ لوگوں کو مگرمچھ کے آنسو دکھاتے ہیں. لیکن مجال ہے کبھی انہوں نے نماز بھی پوری پڑھی ہو، مجال ہے کبھی توحید کی حفاظت بھی کی ہو، کبھی انہوں نے لوگوں کو اللہ کی مخالفت سے روکا ہو. وہ صرف اپنی نیکی اور تقوی کو دکھانے کے لیے روتے ہیں، اعمال نہیں درست کرتے. تو اللہ کے رسول نے پھر سچ ہی فرمایا تھا نا، گناہ جب زیادہ ہو جائیں تو بندہ غافل ہو جاتا ہے. محمد بن واسع نے کیا ہی خوبصورت بات کی. شیخ سلف محمد بن واسع فرماتے ہیں اور ربعنا یمید القلب، کسی شخص کو دیکھنا ہے یہ نا کہ کون ہے سیاہ دل والا، مردہ دل والا، چلتی پھرتی دنیا میں لاش دکھ رہا ہے، تو اس کی 4 نشانیاں. کتنی نشانیاں؟ 4. پہلی الذنب علی الذنب، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جانا، کوئی پرواہ ہی نہیں، ایک گناہ کے بعد دوسرا کرتے چلے جانا، ایک نماز کے بعد دوسری چھوڑتے چلے جانا، نمازوں کے ساتھ والدین کی نافرمانی کرنا، بچوں پہ ظلم کرنا، لوگوں سے بدتمیزی کرنا، بے حیائی کی چیزیں دیکھنا، بے حیائی کی فحاشی کو بڑھا دینا، اتنا بڑھا دینا کہ آج سر عام ہماری حیا نسوانیت ڈوب رہی ہے. تو گناہوں پر گناہ کرتے چلے جانا کوئی پرواہ ہی نہیں کہ غافل انسان کی نشانی ہے. نمبر 2 منافست من النساء وقصت منافست من النساء، منافست من النساء وقصت منافست من النساء، عورتوں کو کثرت سے دیکھنا اس کا مشغلہ بن جاتا ہے. آج دیکھ لیں، آج اس قول کی وضاحت کیا کی جائے جو سر عام پہلے ہی کی گئی، جس کی عملی تفسیر ہمارا معاشرہ بنا ہوا ہے. کل آ رہا ہے نا 14 فیبروری ویلنٹائن ڈے، دیکھیں اس قول کی عملی تفسیر آپ کو جگہ جگہ دکھے گی، جگہ جگہ دکھے گی. اس میں غلطی کس کی ہے؟ ہماری، ان کی، کس کی؟ ہماری، کیونکہ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے معاشرہ بن رہے. ہم آج ایک جگہ خود کو ٹھیک کر لیں تو یہ لوگوں کو دیکھنا، یہ عورتوں کو دیکھنا، یہ مردوں کو دیکھتے ہی چلے جانا یہ رک جائے گا. وحدیث من، تیسرا ہے وحدیث من، عورتوں سے زیادہ باتیں کرنا.
دیکھ لیں ساری ساری رات میسنجر پہ بیٹھے رہتے ہیں اس امید پہ شاید کوئی بندی ویلی مل جائے اور ہم اس کو میسج کریں اور اس کو تنگ کرنا شروع کر دیں. ساری ساری رات انٹرنیٹ کی فحاشی میں ڈوبے رہتے ہیں اور علم ہی نہیں ہوتا ہم کتنی گندی دلدل میں خود کو ڈبو رہے ہیں جہاں سے نکلنے کے لیے کوئی چارہ نہیں بچتا. چوتھی نشانی ہے وہ ملاحق الاحمق، اور جن کی تمنا ہوتی ہے کہ ہر احمق کے ساتھ بیٹھا جائے. آج کی دنیا میں احمق کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ جو ان پڑھ ہوتا ہے، وہ جو جانتا نہیں ہوتا، وہ جو پڑھا لکھا نہیں. ہمارے اسلام میں، ہمارے اسلاف میں احمق پتہ ہے کس کو کہتے تھے؟ ہمارے اسلاف احمق اس کو کہتے تھے جو دین کے علم کو مساق میں اڑاتا ہے. ایسا انسان جو غنی تو ہے لیکن اسے دین کا کوئی علم نہیں. اسلاف اس انسان کو احمق کہتے تھے جسے دین کا علم نہیں. آج ہم نے احمق کس کو بنا کے رکھ دیا؟ تو چوتھی نشانی ہم بتا رہی تھی میں آپ کو، اور جن کی تمنا ہر احمد کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی مقصد، ان کے نزدیک دنیا کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. انہیں دنیا کے کسی مقصد کا علم ہی نہیں ہوتا. ہر کسی سے دنیا آباد کرنے کا حکم تو اللہ کے ذکر سے ہے نا. اس وقت کو بات کرنے کا حکم تو اللہ کے ذکر میں ہے، تو ہم اپنے اس وقت کو کہاں برباد کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کی یاد، اس کی خیر خواہی کا حکم ہے، لیکن ہم کہاں کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہمارے وقت، ہمارے اوقات، ہمارا ٹائم ٹیبل کہاں گزر رہا ہوتا ہے؟ پورا دن گزر گیا، 24 گھنٹے گزر گئے، اور کسی سے پوچھو بہن آجو آج سیشن ہے لینا، ہم بڑے مصروف ہیں. کیا مصروفیت ہے؟ وہ نا میری فلاں دوست کی کال آنی ہے، میں نے اس سے بات کرنی. 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گزرے. اور ایک قرآن کلاس کی دعوت دے دی جائے تو ہمیں نہ جانے کون کون سی مصروفتیں ہمیں یاد آ جاتی، کون کون سے وقت یاد آ جاتے ہیں کہ میں نے اپنے اس وقت کو وہاں یوٹیلائز کرنا، مجھے تو فلاں کام بھی ہے، مجھے فلاں کام بھی ہے. ایک قرآن کلاس کی صرف آپ بات کر کے دیکھیں، صرف بات. ابھی تو ہم انہیں لے کر نہیں آئے، صرف بات کرنے کی دیر ہوتی ہے ان کے کام نکل آتے. ان کے نہیں، ہمارے، میرے اور آپ کے. ان کے تو وہ یہاں غائبانہ ہیں، لوگ تو کہیں ہے نہیں. میں آپ سے بات کروں، میں آپ سے مخاطب ہوں. میرے اور آپ کے، میں آپ سے کہوں نا کہ فلاں کلاس ہے، آج فلاں سیشن ہے، آئیں لیتے ہیں، کچھ دل کی باتیں کرتے ہیں، کچھ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، کچھ ذکر الہی کرتے ہیں. ہمیں نجات اور سیشن کے گزرنے کی دیر ہوتی ہے، وہ ٹائم گزرنے کی دیر ہوتی ہے. کون سا کام تھا؟ کوئی تھا ہی. اسی ٹائم میں ہم گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا، اور وہ باتیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں. 2 3 گھنٹے کالز پہ بات کر کے اٹھتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گئے 3 گھنٹے. اور کیا کی بات اس میں؟ فیشن کی. تم نے آج کھانے میں کیا بنایا؟ ہم نے آج کھانے میں کیا بنایا؟ تم نے اس شادی پہ کون سا ڈریس پہننا ہے، میں کون سا پہنوں؟ اسی باتیں نا ہماری. آج ذوق صرف فیشن. میں محمد بن واسع سے پہ کسی نے پوچھا تھا، آخری نشانی انہوں نے بیان کی ہے والمجالس الموت، دل مردہ ہوتا ہے جب مردوں کی مجلس میں کوئی بیٹھتا ہے. محمد بن واسع سے رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مردوں کی مجلس، مردوں کی بھی کوئی مجلس ہوتی ہے؟ آپ سب کے ذہن میں بھی سوال اٹھا ہوگا، مردوں کی مجلس. تو انہوں نے فرمایا تھا ظالم بادشاہ اور وہ غنی لوگ جن کو دین کی کوئی پرواہ نہیں، یہ مردے ہیں. اور انسان، ایسا انسان جب ان کی مجالس میں بیٹھنا پسند فرماتا ہے تو اپنا دل بھی مردہ کر لیتا ہے. اور آج روئے زمین پر انسان کی سب سے بڑی تمنا یہی بنتی جا رہی ہے کہ ان ظالموں میں قصے گوئی کریں، ان ظالموں کی محفلوں میں بیٹھے. ہماری کون سی بڑی تمنا ہے؟ ہم ایلیٹ کلاس میں جا کے بیٹھے، ہم ایلیٹ کلاس کے جیسے ڈریسنگ کریں، ہم ایلیٹ کلاس کے جیسا مخاطب کریں، ویسی تہذیب یافتہ عوام بنے. کون ہے وہ تہذیب یافتہ عوام ہے جنہوں نے اپنے کپڑوں کے حیاء کو تو اتار کے رکھ دیا، اپنے بول چال چلن کو بھی اتار کے رکھ دیا. کہاں تباہ کر دی ہم نے اپنی زندگانی. ایسے لوگوں کی ہم محفلوں میں جب بیٹھیں گے تو دل مردہ نہیں ہوں گے تو زندہ دلی کہاں سے آئے گی؟ دل مردہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟
السلام علیکم. معذرت مجھے رکنا پڑ رہا ہے لیکن آصفہ یہ روج فاطمہ ان کو میوٹ کر دیں. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک اور نشانی غافل دل کی کہ دنیا کے اندر محبت اور نفرت کو تولا کہ دنیا میں جو محبت اور نفرت کرتے ہیں نا اس کو تولا جاتا ہے قیامت کے دن. کیا آپ نے دیکھا آج ہم دنیا میں کس سے محبت اور نفرت کرتے ہیں؟ ہمارے دل میں جب اللہ کی محبت سے بڑھ کے کسی کی محبت اور نفرت آنی شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے دل غافل ہو جاتے ہیں. ہمارے دل غافل ہو جاتے ہیں. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ان محبتوں کا بھی وزن کیا جائے گا, ان نفرتوں کا بھی وزن کیا جائے گا جو اللہ کے لیے نہیں ہوں گی, جو صرف اپنی خواہش نفس میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوں گی, جو صرف خواہش نفس کی لبیک کہنے پہ ہوں گی. اللہ کی وجہ سے نہیں ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ کے لیے ہو نا تو آج ہم لوگوں کی محبتوں میں روتے نہ پھر رہے ہوں. اللہ کے لیے ہو تو آج یہ محبتیں ہمیں اذیتیں درد نہ دے رہی ہوں. یہ نفرتیں ہمارے دلوں کو جلا کر راکھ نہ بنا رہی ہوں. ہماری محبتیں ہماری نفرتیں اللہ کے لیے تو ہوتی نہیں, وہ تو اللہ کی محبتوں سے اٹھ کے پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں. شروع میں تو ہم دین والوں کے لیے وہ اللہ کی ہوتی, لیکن اس کے بعد وہ کیا بن جاتی ہیں ہمیں خود بھی علم نہیں ہوتا. ہم صرف اللہ کی محبت سے اس کو اٹھا کر نہ جانے کیا بنا کے رکھتے ہیں. تو پھر سب سے مسکین تو وہ ہے نا, رحم کے قابل وہ لوگ ہیں, وہ محبت یافتہ لوگ ہیں جن کے 5-5 10-10 ہزار کے قریب فالوورز ہیں, جو ووٹنگ کرتے پھرتے ہیں, جن کے سوشل میڈیا پہ نہ جانے کتنے لوگ محبت کے دعوے کرنے والے ہوتے ہیں, اور اگر وہ کبھی ہاسپٹل میں پڑے مر رہے ہوں نا ایک ایکسیڈنٹ سے تو انہیں ایک گھونٹ پانی کا پوچھنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوتا. ایک گھونٹ پانی کا پوچھنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوتا. اور یقین جانیے یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا, آپ جا کے کہیں مر رہے ہوں گے, آپ سے پوچھنے کے لیے ایک گھونٹ کے پانی کا کوئی نہیں آئے گا. یہ جو محبتوں کے دعوے ہوتے ہیں نا یہ کھوکھلے ہوتے ہیں. یہ اس وقت دکھتے ہیں آپ کی قربانی پہ, آپ کی زمائش کے وقت. ہاں کب اس وقت کہاں جاتے ہیں آپ کے وہ 5-10 ہزار فالوورز, اس وقت کہاں جاتے ہیں آپ سے محبت کرنے والے, دعوے کرنے والے. اس وقت یاد رکھیں آپ کے پاس ہمیشہ وہی ہوگا جو آپ سے اللہ کے لیے سچی محبت کرتا ہوگا, خالصتاً اللہ کے لیے آپ سے جڑا ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو اپنے قریب جو صرف خواہش نفس کے لیے ڈوبے ہوئے, خواہش نفس میں ڈوبے پڑے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ کبھی آپ کو نہیں دکھیں, نہیں کبھی آتے. تو اس سے بڑھ کر مسکین اور محتاج کون ہوگا جسے پوری زندگی لوگوں کی چاہ, لوگوں کی محبت کمانے میں گزار دی. اس سے بڑا غافل انسان کون ہوگا. کاش کوئی انسان یہ فہم سمجھ لے کہ کسی کی وجہ سے اپنی آخرت خراب نہیں کیا کرتے, کسی کی وجہ سے اپنی آخرت خراب نہیں کیا کرتے. یہ جملہ اپنے دل و ذہن قلب ہر جگہ بٹھا لے کہ کسی کی وجہ سے کوئی وہ شوہر ہے, ماں ہے, باپ ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, اولاد ہے, کسی وجہ سے آخرت خراب نہیں کرتے. شور بدتمیز ہے, شور شراب ہے, شرابی ہے, جواری ہے, اس کی وجہ سے میں کمپرومائز کرتے گزار دوں زندگی اور دین کا نام ہی لینا چھوڑ دوں تو کس کا جائے گا نقصان, اس کا ہوگا آپ کا. آپ کا کھلا لینے کا آپ نے نہیں لی, آپ صرف کمپرومائز اور دنیا کے خوف سے بیٹھی نہیں تو کس کا نقصان ہوا, آپ کا. ایک دیندار لڑکی, بہت اچھی لڑکی, اس کو ایسا شوہر مل جاتا ہے, اللہ نہ کرے ہم سب کے اللہ نصیب اچھے کریں, لیکن اگر مل جاتا ہے جو دین سے بہت دور ہے, بھٹکا ہوا ہے, پہلے وہ پوری زندگی حجاب پردے میں گزارتی ہے اور جاتی ہے, شادی کر کے جاتی ہے, 2 دن بعد ہی اس کا شوہر اس سے پردہ اتروا دیتا ہے. وہ جو پردہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے والی ہوتی ہے, اس کو ایک دوپٹے کی نام پر دوپٹے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جو آج اس دوپٹے میں لپیٹ کے پارٹیز اور موویز میں لے جاتا ہے. اور وہ صرف یہ سوچ کے کہ ماں باپ کیا کہیں گے, دنیا کیا کہے گی, اگر میں نے طلاق لے لی, کچھ کہہ دیا تو دنیا کیا کہے گی, دنیا مجھے جینے نہیں دے گی, اس خوف سے بیٹھی رہتی ہے, کمپرومائز کرتے ہوئے اپنا دین بھی برباد کر دیتی ہے. تو کس کا قصور ہے, اس شخص کا. اس کا تو ہے ہی ہے آپ کا پناہ زیادہ ہے. کیوں ظلم پہ خاموش رہی, کیوں چپ بیٹھی رہی. تو ایسا ہوتا ہے انسان غافل,
خود کو جان بوجھ کر مصائب میں دھکیل دینا، خاموش رہنا، ظلم کے خلاف کوئی آواز ہی نہ اٹھانا، کمپرومائز کے نام پہ اپنی زندگی کو برباد کر دینا، اپنے دل کو مار دینا، یہ ہے غافل انسان۔ آپ کو جگہ جگہ مثالیں بکھری پڑی ملیں گی۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سب سے بڑا دھوکے والا وہ ہے جو کسی کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ کر لے۔ دل اس وقت مردہ ہوتا ہے، پھر دل اس وقت مردہ ہوتا ہے جب بری صحبت کو کوئی اختیار کرتا ہے۔ سلف کہا کرتے تھے جس کی زندگی کا غالب پہلو دوستیوں میں گزر جائے، جس کی زندگی کا غالب پہلو دوستیوں میں گزر جائے، سمجھ لو وہ خیر سے محروم ہو گیا۔ آج دیکھیں ہمارا بہترین وقت، ہم جوان ہیں، ہم ساری ینگ لیڈیز ہیں، ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے؟ فرینڈشپس، پارٹیز، موویز میں، آؤٹنگ میں، ڈیٹنگ میں۔ یہی ہے نا دوستیاں ہماری دوستیاں اگر دین کے نام پہ ہوں تو وہ کبھی بھی ہمیں خیر سے محروم نہ کریں۔ ہماری دوستیاں کہاں گزر رہی؟ نہیں تو گزر رہی ہیں۔ تو پھر کیونکہ اس کی وجہ بھی آگے بتا دی گئی، کیونکہ سب سے بڑی دل کی آبادی کی بات تو دل کی آبادی کی جگہ، دل کی آبادی کی بات ہے وہ اللہ کے ذکر سے دوستی کر لیں۔ جو آپ کے دوست ہوں گے نا، جنہیں اللہ کے ذکر سے دوستی ہوگی، اللہ پہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے آپ یار ہم فلاں کی برتھ ڈے پارٹی ہے وہاں جاتے ہیں، یار بیٹھ کے مووی دیکھتے ہیں، یار فلاں نیو ناول، آپ کو اس وقت کہیں گے جاؤ پہلے جا کے تم نماز پڑھو پھر مجھ سے بات کرنا۔ آج ایسے دوستوں کی بھی مثالیں بکھری پڑی ہیں۔ مجھے یاد ہے کچھ عرصہ قبل ایک دوست تھی، میں نماز نہ پڑھتی نا، اور ہماری بات ہو رہی ہو، نماز کا وقت آ جائے تو وہ کہتی تھی مجھے کہ اٹھ جاؤ نماز پڑھو جا کے، ورنہ میں تم سے بات ہی نہیں کر رہی اس ٹائم، تم سے بات ہی وہ اس سے مجھے بلاک کر کے چلی جاتی تھی کہ اٹھ کے یہ پہلے نماز پڑھو۔ ایسے دوستوں کے لیے دعائیں کریں جو آپ کی زندگی میں خیر بن کر آتے ہیں۔ ایسے دوست خود کے لیے مانگیں، اللہ سے دعا کیا کریں اللہم جالسن صالحا، آمین رب العالمین، کہ اللہ آپ کو ایسی صحبت عطا کرے، کیونکہ بری صحبت ہمارے دلوں کو غافل بنا دیتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک 10 لاکھ حدیث کے حافظ تھے۔ 10 لاکھ احادیث یاد کرنا چھوٹی بات نہیں ہے، ہمیں تو یہاں ایک حدیث بھی یاد نہیں ہوتی، ہمارے دل میں ایک حدیث بھی حفظ نہیں ہوتی۔ وہ 10 لاکھ احادیث کے حافظ تھے۔ کہا کرتے ہیں لوگ ان سے کہا کرتے ہیں کہ اکیلے گھر میں بیٹھے رہتے ہو، کیا تم کو وحشت نہیں ہوتی؟ سوال کرتے ہیں لوگ ان سے آپ کو اکیلے وحشت نہیں ہوتی؟ تو ان کا جواب سنیے، کیا عالیشان جواب، کیا دل کو چھو لینے والا جواب دیا۔ فرماتے ہیں مجھے وحشت، میں تو صحابہ رسول کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو لوگ حیران ہو گئے، لوگوں نے کہا کیا، کیسے آپ صحابہ رسول کے ساتھ، کیسے اب تو سلف صالحین ہیں، صحابہ کو وفات پائے تو نہ جانے کتنا وقت بیت گیا۔ تو فرماتے ہیں جب بھی گھر بیٹھتا ہوں تو حدیث کو کھول کر بیٹھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں اصحاب رسول سے باتیں کر رہا ہوں، جیسے لگتا ہے اصحاب رسول، اللہ کے رسول مجھ سے مخاطب ہے۔ کیا کبھی ہماری یہ کیفیت ہوئی؟ ہمیں تو حدیث تو دور، قرآن کھول کے بھی کیفیت نہیں آتی کہ اللہ ہم سے بات کرے۔ ہمارے دلوں کی تو یہ حالت ہے، استغفر اللہ، ہمارے دلوں کی تو یہ حالت ہے، قرآن کھول لیں، حدیث تو دور کی بات ہے نا، قرآن کھول لیں تو ہمارے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم بس پڑھ لیں، الفاظ ہی رٹو طوطے کی طرح ادا کریں، جیسے ہم کوئی فزکس کیمسٹری کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ قرآن ہم سے کلام کر رہے، بات کر رہے، اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ ہم یہ کیفیت ہی دل میں نہیں لاتے، ہم یہ فیلنگز ہی نہیں لاتے کہ اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے دلوں کا بگاڑ تو اتنا بگڑ چکا ہے۔ وحشت جب انسان کے دل میں آتی ہے نا تو یہ غافل انسان، اس کا دل نہیں لگتا، سوچتا ہے کوئی کام نہیں، پھر وہ خوش گپیوں اور دوستیوں میں دل لگاتا ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے، یہ منافق کی، یہ غافل دن کی نشانی ہے کہ وہ اپنے وقت کو برباد کرنے کے لیے، اپنے دل کی وحشت کو ختم کرنے کے لیے موویز، پارٹیز، دوستوں کی محافل، ایسے دوستوں کی محافل جو دنیاوی امور کو بس ڈسکس ہی کرتے رہتے ہیں، جن کے نزدیک فیشن اور موویز سے لے کے دنیا آگے بڑھتی نہیں، ان کے پاس جا کے باتیں کرنا اپنے وحشت کو دور کرنے کا بہترین راز ہوتا ہے۔ یہ غافل دل کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن مومن تو ایسا نہیں ہوتا۔ مومن تو
ویسا ہوتا ہے جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا. مومن کو تو اللہ کے رسول فرماتے تھے اگر نجات چاہیے تو دنیا و آخرت کی نجات چاہیے نا تو 3 کام کر لو. کتنے کام؟ 3 کام. پہلا کام زبان پر کنٹرول. یہ جو ہماری زبان ہے نا یہ بڑا فتنہ برپا کرتی ہے. یقین مانے بڑا فتنہ برپا کرتی ہے. اتنا برپا کرتی ہے کہ بتا نہیں سکتے آپ کو. 1 منٹ بہت معذرت پھر مجھے رکنا پڑ گیا. انٹرپٹ کر رہی ہوں. میٹنگ کا ٹائم اوور ہونے لگے تو جیسے میٹنگ اوور ہو آپ دوبارہ جوائن کر لیجیے گا کیونکہ لیکچر ابھی 10 سے 20 منٹ کا رہتا ہے. ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پہلے ہی تیار کر دیا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو میں آپ سے ڈسکس کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ 3 چیزیں کر لو اگر دنیا آخرت کی نجات چاہیے. تو زبان پر کنٹرول. اگر یہ زبان پر ہمیں کنٹرول چاہیے نا, اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں, صرف اس زبان کو کنٹرول کر لیں تو دنیا جو بگڑ رہی ہے وہ سنور جائے. دنیا جو بہت خراب ہو چکی ہے وہ ٹھیک ہو جائے. ایک اپنی زبان کو چپ کروا لینا جو بس صبح سے شروع ہوتی ہے تو بولتی چلی جاتی ہے, خاموشی نہیں ہوتی. اللہ کے بندوں اتنی کون سی باتیں ہوتی ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. ہاں اگر ہو رہی ہوں اللہ اور رسول کی باتیں تو پھر بھی میں کہوں کہ اللہ اور رسول تو موضوع ہی ایسے ہیں جن کے بارے میں جتنا بولا جائے کم پڑ جاتا ہے. جتنا بولا جائے کم پڑ جاتا ہے. لیکن یہاں تو ہماری باتیں کس چیز پہ ہوتی ہیں؟ ہماری باتیں کس چیز کی ہوتی ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ ہماری باتیں فیشن سے لے کے, موویز سے لے کے, ناول سے لے کے فلاں کی غیبت, اپنی باتوں میں اپنی دو کی محافل میں اگر ہم صرف اور صرف اپنے دو کو ہی رکھیں نا, تیسرے کو نہ لائیں تو یہ جو غیبت کی گندی بیماری ہے نا یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی. لیکن واللہ ہمارا اپنی زبان پر سے کنٹرول اٹھ چکا ہے. اتنا اٹھ گیا ہے کہ بے دریغ اس کا برا استعمال کرتے چلے جاتے ہیں اور علم ہی نہیں ہوتا. کتنوں کی غیبتیں کر بیٹھے ہیں, کتنوں کے لیے کتنی کی غیبتیں کر بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول کی اس وعید پر پورا اتر چکے ہیں کہ کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھا لو, اس سے بہتر ہے تم غیبت کو چھوڑ. غیبت اس سے بری ہے, مردار کا گوشت کھانا زیادہ ٹھیک ہے. تو ہم کتنوں کی غیبت دن میں کرتے ہیں, کتنوں کے بارے میں برے الفاظ یوز کرتے ہیں, کتنوں کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں. مجھے تو وہ باتیں اس وقت نہیں یاد آ رہی جو ہم کہتے رہتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. اپنے دل کو نہ جانے کس گندگی میں ڈبوتے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دل قرآن و حدیث کی محفل میں لگتا ہی نہیں. جب اپنے دل کی یہ زبان جس نے دل کے تک جانا ہوتا ہے, دل کی مین پوائنٹ کو, دل کی مین راہ کو گندگی سے بھرا ہوگا تو آپ کا دل کیسے لگے گا قرآن و حدیث میں؟ دوسری کنڈیشن, گھر میں قرار پکڑے. ہمارا قرار کہاں ہے؟ ہمارا سکون کہاں ہے؟ قرار سے مراد سکون. ہمارا سکون کہاں ہے؟ ہمارا دل کہاں لگتا ہے؟ سوچا کبھی؟ باہر. ماما کہے نا گھر پہ برتن دھو دو, مجھے فلاں کام ہے میں باہر چاہ رہی. ماما کہے نا فلاں کام کر دو, ماما میں اسٹڈیز کرنے لگی مجھے یونیورسٹی کا کام ہے میں وہاں جا رہی. ہمارا دل آج گھروں سے کی بجائے باہر زیادہ لگتا ہے. وہ چاہے یونیورسٹیز ہوں, چاہے کالجز ہوں, چاہے پارکس ہوں, چاہے کوئی بھی جگہ. باہر لگانا ہی ہے نا دل, تو جا کے لگائیں مجالس میں, قرآن کی مجالس میں. باہر دل اتنا ہی لگانا ہے نا تو مدارس میں لگائیں. وہاں ہمارا دل نہیں لگتا, ہاں ہمارا جانے کے لیے قدم نہیں اٹھتے. وہاں میں کوئی لے جانا چاہے نا تو ہمیں ہزاروں کام یاد آ جاتے ہیں. ہمارا بلکہ سب سے مین جملہ ہوتا ہے یار ماما بابا نہیں مانیں گے, یار ماما نہیں مانیں گے, مجھے کہیں آنے جانے کی نا اجازت اتنی نہیں دیتی, مجھے کہیں نہ دور آنے جانے نہیں دیتی. اور اللہ کی ان بندیوں سے, اللہ کی ان مسکین اور رحم کے قابل بندیوں سے بندہ پوچھتے کہ یہ جو تم نائٹ پارٹیز کر کے آتے ہو یہ کیا تمہارے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہے؟ یہ جو تم پورا دن یونیورسٹیز میں گزار کے آتے ہو یہ کیا تمہارے گھر میں تعلیم دینے آتے ہیں؟ یہ تمہارے گھر میں بیٹھ کے تمہیں تعلیم دینے آتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ مدارس کے لیے نہیں نکلتا اور
کوئی اسی وقت آپ کو دوسری دوست آ کے کہنا آؤ فلاں بہت سنگر نیو آ رہے ہیں، ہم وہاں چلتے ہیں، تو دیکھیے گا کتنے اس کانسرٹ پہ پہنچے ہوں گے۔ ریسنٹلی کی بات ہے، ایک طرف عاطف اسلم کے کانسرٹ چل رہے تھے، تو دوسری طرف یوتھ کلب کے ممبرز کی سیشنز چل رہے تھے، عوام کدھر ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ کانسرٹس جن کے ٹکٹس ہزاروں میں بک رہے تھے، وہ لینے کے لیے بے دورے دھکے مار کے ماں باپ کو ذلیل کر کے ہم نے ٹکٹس لیے، پیسے لیے اور ٹکٹ لیے، اور انہیں کی بجائے وہ سیشنز جو مفت میں بھی آپ کو کروائے جا رہے تھے، کہا جا رہا تھا کہ آپ آ جائیں، دین کی بات کوئی سیکھ لیں، پیسے ہم دے دیں گے۔ جن کے لیے ہم نے لوگوں کی یہ منتیں بھی کی کہ آپ آ جائیں، دین کی بات سیکھ لیں، پیسے ہم آپ کو دے دیں گے ٹکٹ کے۔ نہیں آئے لوگ، آدھے ایک گھنٹے کے لیے نہیں آئے، 10 منٹ کے لیے نہیں آئے، تو دل خون کے آنسو پھر روتا ہے نا کہ یہ وہی امت مسلمہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے پاؤں تک سجا دیے تھے، جس کی معافی بخشش کے لیے وہ راتوں کو روتے تھے، کہ ہم وہی امت مسلمہ۔ تو کافل دل، اگر نجات چاہیے تو گھر میں قرار پکڑے۔ سلف کہا کرتے تھے مسلمان کی عبادت اس کا گھر ہے، تو اپنا قرار، اپنا سکون اپنے گھروں میں تلاشیے، یا ان مجالس، ان مدارس میں تلاشیے جہاں اللہ اور دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسی جگہوں میں نہیں تلاشیے جہاں بے حیائی کے نام پہ، حیا کے نام پہ حیا کے نام پہ نسوانیت کی دجیاں اڑ رہی ہوتی ہیں۔ تیسری چیز، گناہوں پر رو کر معافی مانگے۔ وہ آنسو جو ریا کے نہ ہوں، وہ آنسو جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ نکلے ہوں، وہ آنسو جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوں کہ میں بہت متقی ہوں اور میرے آنسو نکل رہے ہیں، وہ آنسو جو صرف اور صرف خالصتاً رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے نکلے، ان آنسوؤں کے ذریعے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور ایسے شخص کو تو اللہ نے عرش کا سایہ بھی عطا کرنے کی نوید سنائی ہے، جو جس شخص کا حدیث میں آتا ہے، جس شخص کے اللہ کے خوف سے ایک آنسو بھی نکل آئے نا، ایک آنسو بھی صرف اس کے ڈر سے بہہ پڑے، اللہ اس آنسو کے گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن آنسو کے پیچھے شرط کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے نکلے۔ ہمارے آنسو کیسے نکلتے ہیں؟ ماما نے ڈانٹ دیا، بابا نے ڈانٹ دیا، فلاں ٹیچر نے ڈانٹ دیا، پھر نکل رہے ہیں ہمارے، اور بے دوریگ نکل رہے ہیں۔ پھر تو لڑکیوں کے آنسو نا، ان کی آنکھوں میں جیسے چشمہ فٹ ہو جاتا ہے۔ ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی آنسو ہی نہیں آ رہا، ہم جینز ٹاپس پہن کے جا رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں، تب تو ہمارا کوئی آنسو ہی نہیں نکل رہا ہوتا، ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تب تو کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ کیوں نہیں نکلتے تب ہمارے آنسو؟ کیونکہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، ہمارا دل غافل ہو چکا ہے۔ علماء کہتے ہیں جو دوست قرآن و حدیث سے دور کرتا ہے نا، وہی شیطان ہوتا ہے۔ جو دوست قرآن و حدیث سے دور کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے کتنے ہی دوست ایسے ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے دور کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ پیچھے اللہ کیونکہ اس آیت کے پیچھے ہی بات کر رہے ہیں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو دلی دوست نہ بنا۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا جب وہ میرے پاس آ چکی تھی، اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے۔ پیچھے دوست کی بات، آگے اللہ شیطان کو لے کر آ رہے۔ تو ایسے دوست جو آپ کو قرآن و حدیث کی محافل سے دور کر دیتے ہیں نا، قرآن و حدیث سے نہیں جوڑتے، تو وہ شیطان ہی ہوتے ہیں، وہ انسان نہیں ہوتے، وہ دوست نہیں ہوتے، وہ دوست تمہارا شیطان ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں نا، من الجن والناس، شیطان من الجن والناس، جنوں اور انسانوں دونوں کی صورتوں میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو سوچ لیں ہمارے دوست کیسے ہیں۔ آج محاسبے کا وقت ہے، آپ کا وقت ہے، آپ سوچیں
آپ کو علم ہوگا آپ کے دوست کیسے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے نا آپ کے دوست قرآن و حدیث سے جوڑنے والے نہیں، اللہ سے جوڑنے والے نہیں، تو خدا را گزارش ہے میری، ایسے دوستوں سے دور ہو جائے، یا ایسے دوستوں کو دین والا بنا دے، ایسے دوستوں سے دور ہو جائے. کیونکہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست دوست کا آئینہ ہوتا ہے. آپ کو کوئی آپ کے کردار سے اتنا نہیں پہچان سکتا جتنا آپ کے دوست سے پہچان لیتا ہے کہ آپ کیسے ہوں گے. آپ کے دوست کو دیکھ کے کوئی جج کر لیتا ہے کہ آپ کیسے ہوں گے. تو یا پھر اپنے دوست کو اپنے رنگ میں رنگ لے، یا پھر دور ہو جائیں. پھر ایسے دوست تلاش کر لیں جو آپ کو قرآن و حدیث سے جوڑتے ہیں. پھر ایسا شخص ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے. ہم نے وہاں علاوت خوشیاں ہی تلاش نہیں کی. جیسے لوگ پھر خود کو دیکھ لیں کہ ہم کہاں اپنے آپ کو گرا رہے ہیں، کہاں کھڑے ہوئے کہ قرآن پڑھ کے بھی ہمیں قرآن میں لذت نہیں ملتی. پھر کہاں سے آئیں گے رحمتیں؟ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں. اللہ ہم سب کو رحمتوں سے نواز دیں. حدیث میں آتا ہے جب تک انسان بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اربوں خربوں فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. تو پھر میں ان لوگوں کے لیے کیا کہوں جنہیں نماز کے لیے لانے کے لیے ہمیں مشقت کرنی پڑتی ہے. وہ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کب امام صاحب سلام پھیریں گے اور ہم بھاگ رہے ہیں. جو امام صاحب کی ذرا سی لمبی قرات پہ دل کی تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہائے آج امام نے پھر لمبی سورج شروع کر دی. جن کے دل نماز کے دوران یہ کہتے ہیں ہائے آج پھر امام نے لمبی قرات شروع کر دی، امام نے آج پھر 4 لمبی آیتیں شروع کر دیں، اب کون اتنی دیر کھڑا ہوگا، آگے ہی میرے 5 منٹ لیٹ ہو گئے تھے. ایسے جملے بولتے ہیں. جو نماز پڑھنے کی دیر ہوتی ہے تو جوتے بھی ہاتھ میں بھی نہیں، جوتے پاؤں میں پہنتے بھی نہیں، ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور ایسی دوڑ لگاتے ہیں جیسے کبھی مسجد کا رخ کیا ہی نہ. تو ایسے مسکین لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے جو نماز پڑھ کے بس بھاگنے کی کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی اس حدیث اس بات پر سے اپنے اوپر سے اتار ہی لیتے ہیں کہ جو شخص نماز کے بعد جو شخص بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اربوں خربوں فرشتے، انسان نہیں فرشتے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. تو نماز کے بعد اگر 2 منٹ بھی نماز پہ بیٹھ جائیں سکون حاصل کرنے کے لیے نا، تو آپ کو سکون وہاں پہ مل جائے گا. سکون کے متلاشی لوگوں کو 2 منٹ بھی وہاں جائے نماز پہ بیٹھنا وہ سکون دے دیتا ہے. 2 منٹ بھی بیٹھ جائیں تو نہ جانے کتنی بخشش ہو جائے ہماری. کہ ہمیں تو فلاں کام بھی کرنا ہوتا ہے، ہمیں تو فلاں ہماری میٹنگ لیٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے تو ہم بہت پی ایم منسٹر لگے ہوئے نا جو ہمارے بہت سے کام رک جائیں گے 2 منٹ اللہ کو زیادہ یاد کرنے سے. اللہ کو بنا ہم انسان بھی بھرے نا پاگل ہیں جس نے اللہ کے لیے ساتھ بھی نا شرطیں لگائی ہوئی. اللہ 5 منٹ آپ 5 منٹ میں دے دوں گا، وہ 5 منٹ بھی بڑی مشکل سے دیے جا رہے، 5 منٹ دے رہے. اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں. نہیں پڑھنی نہ پڑھیں. یہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ 5 منٹ میں ہم پڑھ لیں گے. ہم آج 5 منٹ میں پڑھیں کہ اللہ کو تو کہیں کہ اللہ آج میں اتنی لمبی نماز پڑھوں گا کہ جب تک مجھے وہ لذت نہیں آنے لگ جاتی نا نماز میں تب تک نماز کو چھوڑوں گا نہیں. انشاءاللہ آج سے ہم ایسی نماز پڑھنا شروع کریں گے کہ ہمیں لذت آئے اور ہم غافل دل والے نہ بنے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی بھی چیز جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو سوائے شیطان کے. اور پتہ ہے کون؟ اور بنی نو کا وہ انسان جو احمق ہوتا ہے،
اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں سوائے شیطان کے اور بنی آدم کا وہ انسان، بنی آدم کا وہ شخص جو بہت بدترین، اس سے لوگ جو بہت بدترین ہے، تو ان حضرات گرامی کے بارے میں کیا فرماؤں جو فجر کے وقت نیند کو سب سے اہم جانتے ہیں، جو فجر کے وقت اپنے بستر کو بہت اہم جانتے ہیں، بستر کی گرمی انہیں اپنے اندر لپیٹ رہی ہوتی ہے، وہ تو پھر ان بدترین لوگوں میں شامل ہو گئے نا۔ سوچیں کوئی آپ کو دنیا میں آ کے کہے کہ تم سب سے بدترین لوگ انسان، میں ولیجہ شاہ، مجھے کوئی دنیا میں آ کر کہتا ہے کہ تم بہت بدترین انسان ہو، تم سے پڑھ کے کوئی سب سے بری لڑکی ہے نہیں، تو میرا تو دل کرے گا نا، میں اگلے کو بس، اگلے کا پھر سوچیں آپ کا دل کیا کرے گا، اگلے کو چیر پھاڑ کے نا اگلا کا سر پھوڑ کے رکھ دیں، کس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے بدترین کہنے کی۔ اور مالک دو جہاں مالک دو جہاں اللہ رب العزت، اللہ کے رسول آپ کو فرما رہے ہیں جو فجر نہیں پڑھتے، جو فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں، جو صبح کے وقت اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا ذکر قرآن و نماز بھی ہوتا ہے، تو جو صبح کے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ بدترین لوگ ہوتے ہیں، وہ احمق ہوتے ہیں۔ احمق کون ہوتا ہے؟ جس کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کسی چیز کی، کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس چیز کی افادیت کتنی ہے۔ وہ فجر جس کی سنتوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دنیا و مافیہ کی ساری چیزیں یہاں موجود ہو نا تو اس سے بھی بہترین ہے فجر کی نماز۔ فجر کی وہ دو سنتے اور ہمارا فجر کہاں گزرتی ہے؟ یقین جانے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو آج کل فجر اور یہ 5:30 میں اسی کے حساب سے آپ کو بتاؤں گی 5 بجے تک جاگے رہیں گے، جو آخری آدھا گھنٹہ ہوگا نا اس میں یار میں انہیں کہوں نا کہ نماز پڑھ کے اب سو جائیے گا، نہیں یار میں اٹھ جاؤں گی اور مجھے پتا ہوتا ہے پھر وہ نہیں اٹھیں گے، آدھا گھنٹے میں کون اٹھے گا؟ اس وقت شیطان اتنی مزے کی نیند عطا کرتا ہے، اتنی مزے کی نیند سلوانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بہترین نیند آپ کو پورے دن میں نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی پہ آ رہی ہے نا۔ انسان کو لگتا ہے وہ بہترین ہوتی ہے، وہ بہترین نہیں، سب سے بری نیند ہوتی ہے جو ہم جہنم کے انگارے جس کے باعث خرید رہے ہوتے ہیں۔ جہنم کے انگارے لینے ہیں آپ لوگوں نے؟ نہیں لینے نا، تو خدارا فجر کی نماز پڑھنے آ جائیں، فجر کی نماز کے کسی کو جاگ نہیں آتی نا، کسی کو ڈیوٹی پہ لگا دیں کہ آپ مجھے جگا دو، ٹھیک ہے میں نہیں منع کری آپ لیٹ نائٹ جاگو، آپ جاگو لیکن اس شرط پہ، اس وعدے پہ کیا فجر پڑھو گے، اور جنہیں پتا ہے میری کمزوری ہے میں لیٹ نائٹ جاگ کے پھر فجر چھوڑ دوں گی تو مت جاگے نا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون سے ایسی میٹنگز ان کی رہ جاتی ہیں وہ فجر میں جاگے رہیں گے؟ غافل دل والوں میں بننا ہے، وہ جن کی دل اللہ کی یاد سے بالکل بھولے ہوتے ہیں، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، بدترین لوگوں میں ہم نے شمار ہونا ہے؟ نہیں ہونا نا۔ آج آپ پہ حجت بھی تمام ہوگی ہے، آپ نے سن لیا ہے کہ بدترین لوگ کون ہوتے ہیں، احمق کون ہے۔ تو کل سے انشاءاللہ ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں ہم فجر پڑھیں گے، ہم اٹھائیں گے سب کو ایک دوسرے کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور نشانی، بڑی ہی خوبصورت نشانی ہے، واللہ یہ نشانی دل کو چھو گئی، جمعے کو چھوڑ دینا۔ ہم میں سے کتنے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں؟ جی جناب، اب ہم کہیں گے ہم تو لڑکیاں ہیں، ہم کیسے جمعہ پڑھیں؟ اچھا جمعے کی نماز ادا ہو سکتی ہے نا، جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا تو آپ لوگوں کو مساجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پیرنٹس نہیں جانے دیتے، فیملی نہیں جانے دیتی، یا مسجد دور ہے آپ نہیں جا سکتی، لیکن جمعے کی نماز تو ادا ہو سکتی ہے نا۔ جمعے بعض گھر تو اتنے نزدیک ہوتے ہیں کہ جمعے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، جمعے کی آواز آپ کے گھر تک آ رہی ہوتی ہے، جمعے کی آواز آپ کے گھر تک آ رہی ہوتی ہے، تو آپ جمعے کا خطبہ تو خاموشی سے سن سکتے ہیں نا۔ بعض گلی میں اتنی مساجد ہوتی ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ اس کا اجر سمیٹ سکتے ہیں ثواب سن کے بھی، آپ کو نہیں اجازت، ٹھیک ہے آپ پہ مشقتیں طاری ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو حدیث بتاتی ہوں تو پھر آپ کو اس کی اہمیت پتہ چلے گی کہ جمعہ چھوڑ دینا کتنی سنگین جرائم میں سے ہے۔ اس کو نا ہم نے آج جمعے کو روٹین بنایا ہوا ہے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے عید کا دن بنایا تھا، اور ہم جمعے کو خالی روٹین لیتے ہیں، ہاں آیا جمعہ آیا، چل ٹھیک ہے جمعہ ہی ہے نا،
کیا ہے باقی دنوں کی طرح گزار دیں گے ہم اس کو بھی. جمعے کے بارے میں آتا ہے، سلف کے بارے میں آتا ہے کہ مجھے شیخ کا نام نہیں آ رہا، لیکن وہ شیخ فرمایا کرتے تھے، ان شیخ کے بارے میں لوگ فرماتے تھے کہ وہ جمعے کے دن ہر مصروفیت ہر انسان کو کہہ دیتے تھے کہ آج مجھے تم سے نا تم سے نا نہیں ملنا، کہ میں آج جمعے کا دن ہے اور مجھے جمعے کی تیاری کرنی ہے. وہ اہتمام کرتے تھے، وہ اسپیشل، ہم اسپیشل اہتمام کس کے لیے کرتے ہیں؟ پارٹیز کے لیے، شادیوں کے لیے 3 دن 4 گھنٹے پہلے تیار ہونا شروع کر دیتے، اور وہ اسپیشل اہتمام کرتے تھے جمعوں کے لیے. ہمارے اسلاف یہ کرتے تھے کہ جمعہ ہے، آج مجھے جمعہ پڑھنے جانا ہے، مجھے پہلی صف لینی ہے، مجھے امام کے قریب بیٹھنا ہے، مجھے سورہ کہف پڑھنی ہے، مجھے نہانا ہے، مجھے غسل کرنا ہے، مجھے سرما لگانا ہے، مجھے اللہ کے رسول کی بتائی سنتے پوری کرنا ہے. اور ہماری جمعے کے دن بھی صبح 12 بجے ہو رہی ہوتی ہے، جمعے کا وقت گزر جاتا ہے اور ہم تب جا رہے ہوتے ہیں جمعے کے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قوم جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں. اللہ کے رسول نے شدید تنبیہ کی، قوم جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں ورنہ اللہ ان کے دل پر مہر لگا دیں گے اور وہ غافل ہو جائیں گے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کیسے انسان منافق ہے، منافق کی نشانیوں میں ایک نشانی شامل کر دی جمعہ چھوڑنے والی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تین جمعے جو اپنی صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے بغیر کسی شرعی اصول کے چھوڑتا ہے نا، ایسے انسان کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں. ہم پہلے پارے میں پڑھتے ہیں نا، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، یہ شاوۃ قلوبہم، ایسے دل ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اور آج ہمارے صاحب، ہمارے بھائی، ہمارے والدین، ہمارے حضرات، ہماری حضرات گرامی کس وقت جا رہی ہوتی ہے جمعے کے بعد؟ جب امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کسی کو نا جمعے کا وقت ہو گیا، یار ابھی تو نماز میں بڑا وقت ہے. اللہ کے بندو، تم نے ظہر ہی ادا کرنی ہے تو گھر پڑھ لو، وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ اتنی مشقت اٹھا کے جانے کا کیا فائدہ؟ تم نے اگر ظہر کا ہی اجر لینا ہے. کیونکہ فرشتوں کے بعد، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، فرشتے جب امام خطیب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خاموشی سے سننا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ ان محتاج، ان مسکین بھائیوں، ان عورتوں کو میں کیا کہوں، بہنوں کو اپنی، جو جاتی اس وقت ہے جب نماز کری ہونے لگی، تو اس وقت ان کا اجر کون لکھ رہا ہوگا؟ اس وقت انہیں کون سا اجر مل رہا ہوتا ہے؟ انہیں نماز جمعہ کا کیا اجر مل رہا ہوتا ہے؟ سوچیں، ایسے شخص کو کیا جمعہ کا اجر مل رہا ہوتا ہے؟ اور لیٹ کیوں ہوتے؟ کبھی سوچا؟ اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے. تو یوم لا ینفع مال و بنون، اللہ تو فرما رہے ہیں یوم لا ینفع مال و بنون، اس دن نہ نفع دے گا تمہارے بیٹے نہ تمہارا مال. اور یہی ہمارا سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ تو دنیا میں کسی کام کے ہی نہیں ہے، جن کی وجہ سے ہم سب کچھ چھوڑ بیٹھے، اپنی نمازوں کو دور کر بیٹھے، ہم اپنی زندگیوں کو خراب کر بیٹھے. یقین مانے یہ فائدہ نہیں دیں گے. تب دیں گے جب ان کی تربیت اچھی کی جائے گی، تب دیں گے جب اس مال کو بہترین کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، تب دے گا، اس کے علاوہ یہ فائدہ نہیں دے گا. تو آج جو سن رہے ہیں اس پہ دل میں وعدہ کرتے جائیں، ہم اس کو پورا کریں گے، ہم کریں گے، ہر حال میں پورا کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی احادیث، اللہ کے رسول کی باتیں، میری باتیں نہیں ہیں. میں جو کہہ رہی ہوں میں خود نہیں کہہ رہی، مجھ سے اللہ بلوا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی باتیں، اللہ اپنی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں کسی بھی انسان کے ذریعے. تو دل میں عہد کرتے جائیں، یہ ہم نے پورا کرنا ہے انشاءاللہ. قابل انسان کی ایک اور نشانی، اکھڑے مزاج لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جاہل بنا دیتا ہے. وہ پسند کرتا ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو احمق ہوتے ہیں. وہ پسند کرتا ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے تو بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں، بڑے ہی بنا کے باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کا اصل بہت ہی اکڑ، بہت ہی بدتمیز ہے. تو یاد رکھیں، آپ ایسوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ جاہل بن جائیں گے. آپ جیسی صحبت اختیار کریں گے آپ ویسے بن جائیں گے. وہ آتا ہے نا اردو میں مقولہ، ایک خربوزہ خربوزے کا رنگ پکڑتا ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. تو ان میں نہ بن جائیں کہ آپ جیسے لوگوں میں جا رہے ہیں آپ ویسے بن جائیں.
تو ایسی محافل میں جانا شروع کر دیں. بہت دل کرتا ہے نا ہمارا پارٹیز میں جانے کا، تو دین والوں کی پارٹیز میں چلے جائیں. بہت دل کرتا ہے نا ہمارا گیدرنگس کرنے کا، تو دین والوں کی گیدرنگس میں چلے جائیں. کچھ تو سیکھ کر اٹھیں گے، سیکھ کر نہ ہی اٹھیں، خود پہ کچھ نور کی بارش تو برسا کر اٹھیں گے نا. کچھ لے کر نہ بھی اٹھیں، کچھ نہ کچھ نور کی بارش آ ہی جائے گی. لیکن جب ہم جائیں گے ایسے لوگوں کی محفل میں جو بہت بدتمیز، بہت بد اخلاق، جن کی لینگویج اتنی چیپ ہے کہ ایک باذوق با ادب انسان وہ سن کے ہی حیا کے مارے ڈوب مرے، تو ایسوں سے آپ کیا سیکھ کے اٹھیں گے؟ ایسوں سے آپ سیکھ کے نہ بھی اٹھے نا تو ایک گندی بدبو ضرور لے کے اٹھیں گے. آپ کہیں سے گزریں گے نا تو علم ہو ہی جائے گا کہ انسان کیسی صحبت سے اٹھ کے آ رہا ہے. کچھ نہ کچھ سب دکھ ہی جائے گا. اپنی صحبتوں کو پاک کر لیں، اللہ آپ کے نفوس کو پاک کر دے گا. اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں نا، اپنی صحبتوں کو پاک کر لیں، اپنے آپ کو پاک، اپنی محافل کو پاک کر لیں، اپنی تنہائی کو پاک کر لیں. اللہ آپ کے غافل دل کو پاک کر دے گا انشاءاللہ. پھر آج جو اکثریت گرلز میں، اسپیشلی گرلز کے لیے بات ہے، کہکا لگانے کو معمول بنا لینا. ہم کتنی اونچے کہکے لگاتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہم روڈ پہ جا رہی ہیں، ہم سڑک سے گزر رہی ہیں، ہم کسی محفل میں بیٹھی ہیں. اتنے اونچے کہکے، اتنے بلند بانگ کہکے، کیا ہمیں کسی کی بات پہ اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں جتنی آج تک واللہ جتنی آج تک میں نے سیرت جانی ہے نا، جتنی آج تک میں نے سیرت جانی ہے، تو اس میں نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کے رسول نے کبھی اتنا کہکا لگایا ہو کہ اس کی آواز دوسروں تک گئی ہو. وہ تبسم فرماتے تھے، وہ خوش مزاج تھے. وہ بھی کوئی نہیں کہہ رہا خوش مزاج نہیں تھے، وہ خوش مزاج تھے، بہت خوش مزاج تھے، لیکن وہ تبسم فرماتے تھے. اصحاب کے بارے میں جتنی سیرت پڑھی، کہیں نہیں دیکھا کہ سب صالحین نے، اصحاب رسول نے اونچے کہکے لگائے. اور آج ہم کتنے کہکے لگاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے یہ 5 کلمات سیکھ کر کسی کو سکھائے؟ نمبر 1، دنیا کا، جہان کا عبادت گزار بننا ہے نا، تو حرام چیزوں سے وہ انسان بچ جائے، وہ دنیا جہاں کا عبادت گزار بن جائے گا. جو اللہ نے دیا، جو کچھ بھی دیا اس پر الحمدللہ کہے، تو اس شخص سے بڑھ کر کوئی امیر آپ کو اس دنیا میں نہیں ملے گا. پڑوسی سے احسان کر لے، وہ سچا مومن بن جائے گا. جو خود پسند ہے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے، تو خود پسند ہے وہی جا کے دوسرے کے لیے بھی پسند کرے اور اس کو دے، تو وہ سچا مسلمان بن جائے گا. اور آخر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کثرت سے کہکا نہ لگاؤ، اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. اور آج ہم نے کثرت سے ہنسنے والوں کو، اونچے اونچے بلند و بانگ کہہ کے لگانے والوں کو کیا، کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ یہ کتنے زندہ دل لوگ ہیں. ایک طرف لوگوں کی سوچ ہے کیسے لوگ زندہ دل ہوتے ہیں، دوسری طرف میرے اللہ کے رسول کی بات ہے کہ ان سے بڑھ کر دل کے مردہ ہونے کی نشانی کوئی ہے ہی نہیں. اس سے بڑھ کر دل کے مردہ ہونے کی نشانی کوئی ہے ہی نہیں. تو سوچیں ہمارے دل مردہ ہیں یا زندہ ہیں؟ آپ کو کوئی ہنسنے سے منع نہیں کر رہا، اس بات سے کوئی یہ بات نہ اٹھائے کہ اللہ کے رسول نے، دین نے ہمیں ہنسنے سے منع کیا. نہیں، آپ ہنسیں، تبسم فرمائیں، اتنا فرمائیں کہ صرف خود تک محدود رہے. مسکرائیں، مسکرانا تو صدقہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تیرے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے. مسکرائیں، کسی نے منع نہیں کیا. لیکن بلند بانگ کہکوں سے، وہ کہکے جو لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کریں، جو مردوں کو آپ کی طرف مائل کریں، ان سے بچ جائیں. یہ دلوں کو مردہ ہی کرتے ہیں، یہ دلوں میں لغزشوں کو ہی پیدا کرتے ہیں. اس کے بعد لمبی امیدیں، میں فلاں کام کروں گا، میں نے فلاں 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 کام کرنا ہے. میں یہ آج بیج بو رہا ہوں نا گندم کا، یہ گندم جب اگے گی، پھر اس کی کمائی ہوگی، پھر اس سے میں یہ لوں گا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. اتنی لمبی پلاننگ جس کا ہمیں خود بھی نہیں پتا ہو کہ تب تک میں زندہ رہوں گا بھی یا نہیں. ہمیں تو اگلے پل کا نہیں پتا ہوتا میں زندہ ہوں یا نہیں. تو اتنی لمبی پلاننگز کر کے کہاں جانا ہے؟ اتنی پلاننگز نہیں، اتنی لمبی امیدیں باندھ کر. لمبی امیدیں، پلاننگ ضرور کریں لیکن اتنی لمبی امیدیں مت باندھیں
جو آپ کو سوائے رسوا کرنے کے کچھ نہیں کرتے، اور یہ لمبی امیدیں ہی ہوتی ہیں جو ہمیں لوگوں سے دھتکار عطا کرتی ہیں۔ ہم لوگوں سے بھی وہی امیدیں باندھ بیٹھتے ہیں نا، پھر جب لوگ اللہ ماشاء اللہ سے اتنے اچھے ہوتے ہیں، وہ ہماری امیدوں پہ پورے اترتے نہیں ہیں، لیکن لوگ ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہوتے، وہ تو اترتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کب ہمارے دلوں کی پسند کے مطابق چل رہے ہیں، وہ نہیں اترتے، پھر ہم بیٹھ کے روتے ہیں، ہائے فلاں نے میرا دل توڑ دیا تو فلاں نے میرا دل کو برباد کر دیا۔ پھر ہمارے کسی کے سامنے نا اپنی دکھی دل کی داستانیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا تمہیں پہلے ہی نہیں پتا تھا کہ امیدیں لوگوں سے نہیں لگاتے، اتنی لمبی لمبی امیدیں نہیں لگاتے؟ کیا کسی نے تمہیں باخبر نہیں کیا کہ اتنی لمبی لمبی امیدیں لگاؤ ہی نہ جو ٹوٹ جائیں، اور پھر تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ، اور پھر پوری دنیا کے سامنے اشتہار لگاؤ، اسٹیٹس پہ، ایف بیز پہ، انسٹاز پہ، ٹویٹرز پہ، آئے مجھ سے بڑا دکھی تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یقین جانو آپ سے بڑے بہت دکھی موجود ہوتے ہیں، آپ تو دکھی ہیں ہی نہیں، آپ تو صرف لوگوں کی ہمدردی، جھوٹی ہمدردی کو کمانے کے لیے یہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سے بڑا محتاج کوئی نہیں، آپ سے بڑا دکھی نہیں، آپ سے بڑا محتاج کوئی نہیں ہوگا، جو لوگوں کی صرف جھوٹی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، جو لوگوں کی بناوٹی محبتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے دکھوں کا اشتہار لگا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سے بڑا دکھی بہت ہوتے ہیں، جا کے دیکھیں وہ جنہیں اس ٹھنڈ میں، اس سردی میں سونے کے لیے بستر اور کھانے کے لیے نوالا نہیں مل رہا، دیکھیں جا کے۔ وقت کم ہے، آگے چلتے ہیں۔ سلف کہا کرتے تھے دو مصیبتیں جن میں انسان گھر گیا تو اس سے جب تک توبہ نہ کر لے نکلتا نہیں، ایک وہ کہ میں کر ہی لوں گا، کسی کو کہو نا نماز پڑھ لو، میں کر لوں گا، میں کر لوں گا، کسی کو نا برتن، ماما کہے نا برتن دھو دو، ماما میں کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں میں کر دوں گی، بابا کہے نا بیٹا پانی کا گلاس نہ دو، بابا فکر ہی نہ کرتے میں پلا دوں گی، وہ میں کر دوں گی کرتے ہوئے نا گھنٹہ گزر جاتا ہے اور بابا کو کوئی اور لا کے پانی پلا کے نیکی اور اجر کما کے چلا جاتا ہے، آپ وہیں بیٹھے کے بیٹھے رہ جاتے۔ کسی کو کہو نا آؤ دین کی کلاس لینے جاتے ہیں، اور فلاں کلاس لینے جاتے ہیں، میں کر لوں گی، میں چلی جاؤں، میں کر لوں گی۔ جب میں کر لوں گی نا جملہ، یہ آپ کو ذلت و رسوائی کی ان گہری کھائیوں میں جا کر ڈبوتا ہے، مارتا ہے نا، جہاں پانی بھی نہیں ملتا، جہاں آپ کو پانی کا قطرہ بھی نہیں ملتا، ایسی جگہوں پہ جا کے ڈبوتا ہے۔ دوسرا ہے مباحات میں کثرت، میں جلدی کرتے ہیں، مباحات میں کثرت سے الجھنا۔ مباحات کیا ہوتی ہیں؟ امام ابن القیم کہتے ہیں چار چیزوں میں گھسنا، چار چیزوں میں انوالو ہو جانا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا، آج دیکھیں کھانا موجود ہے، شادیوں پہ، گھروں میں کھانا نہیں ملتا، شادیوں پہ دیکھ لیا کریں نظارہ، ان کی مثال، ان کی بات کی مثال وہاں ملتی ہے کہ آپ کو گھر میں ویسا کھانا نہیں ملتا، لیکن صرف دل کی ہرس کے ہوس پہ، اس کے لالچ میں کھانے کو بس کہ ابھی ملے تو ملے، بس ہم بھاڑ ہی لیں، ہم نے یہ سارا کھانا ہے، اتنا بھر لیتے ہیں اور پھر کھانے کی گنجائش بچتی نہیں ہے، اور بس پھر کے یہ ضرورت سے زیادہ کھانا۔ دوسرا ضرورت سے زیادہ سونا۔ تیسرا ضرورت سے زیادہ بولنا، کثرت کلام۔ چوتھا ضرورت سے زیادہ میل جول، ضرورت سے زیادہ سوشل گیدرنگز، جو آپ کے دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں۔ یہ چار چیزیں اب کرتے ہوئے دھیان رکھیے گا کہ یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو رہی، یہ میری ڈیمانڈ سے زیادہ، یہ میری وسعت سے زیادہ، جتنی مجھے چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہو رہی، اس سے زیادہ تو میں باتیں نہیں کر رہی، اس سے زیادہ میری 6 گھنٹے میں بھی نیند پوری ہو جاتی ہے، میں 12 گھنٹے کیوں سو رہی ہوں؟ میرا ایک روٹی سے بھی بہت دن گزر سکتا ہے سکون سے، تو میں کیوں زیادہ کھا رہی ہوں؟ سوچئے گا کہ یہاں آپ کے دل مردہ تو نہیں ہو جائیں۔ پھر اسی بات کو مثال سے سمجھایا، امام ابن القیم کہتے ہیں بندہ بیمار ہو نا تو اسے دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو باقی ساری چیزیں کڑوی لگتی ہیں۔ اسی طرح جب بیمار دل ہوتا ہے نا، اس کو کوئی نصیحت اچھی نہیں لگتی، اس کو سب کچھ کڑوا لگتا ہے، اسے پسند نہیں آتی۔ اور امام غزالی کہتے ہیں جس کو نصیحت پسند نہ آئے وہ شخص خود بھی توبہ کرے اور اس کے لیے بھی دعا کرو، کہ جس شخص کو تو نصیحت ہی پسند نہیں آ رہی وہ کہاں جائے گا، کیونکہ اتق اللہ، قرآن میں اللہ کہتے ہیں اتق اللہ، اور یہ اس اتق اللہ کہنے سے پتہ ہے کون نہیں ڈرتا؟
جن کے اندر انانیت ہوتی ہے، اور اسی انا پسند انسان کے لیے اللہ نے فرمایا ہے اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ جو کوئی گناہ کر رہا ہو اور ہم کوئی اس شخص کو کہے نا کہ اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، وہ کہ جاؤ جاؤ، کیا تم ہر وقت اللہ اور رسول کی باتیں لے کے بیٹھ جاتی ہو۔ کوئی بہت برا کام کرنا لگے نا، کوئی آج کی لڑکی کسی غیر محرم سے بات کرنے لگے نا، اور ہم اس سے کہیں کہ اللہ سے ڈرو یار، نہ کرو، تم کتنا سمجھایا تم، کہ کیا تم ہر وقت اپنا لیکچر شروع کر دیتی ہو۔ ایسا انسان ہوتا ہے جو اپنی میں اپنے آپ کو دنیا میں بھی برباد کرتا ہے اور آخرت تو تباہ کر ہی دیتا ہے۔ تو کوئی آپ کو آ کے کہنا اتق اللہ، تو رک جائیں اس کام سے، یقین مانے اس کام سے رک جائیں، فوراً رک جائیں، کیونکہ وہ کسی اور سے ڈرنے کو نہیں کہہ رہا، آپ کو اس دو جہان مالک، ساروں مالک، سب جہان کے مالک کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہے ڈر جاؤ، رک جاؤ۔ شیخ ابن عباس کہتے ہیں کسی نے ان کو کہا، شیخ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کسی نے ان کو کہا اتق اللہ، تو وہ رونے لگے، وہ رونے لگے، کہا دعا کرو میں اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤں۔ آج ہم کہاں ہیں؟ ہمیں کوئی کہے تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، جا جا بھائی دیکھا جائے گا، ہر وقت لیکچر شروع کر دیتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی شخص نے، وہ خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین، آج ہمارے گورنر کو جا کے کہو نا اللہ سے ڈر جائے تو وہ دیکھے گا، ہماری ہمت نہیں ہوتی گورنر سے بات کرنے، اسے انہیں کسی شخص نے آ کے کہا کہ اللہ سے ڈر جائیں، اور انہوں نے اپنا سر مبارک اور اپنا چہرہ مٹی کی دھول میں رکھ دیا، خود کو نیچے گرا دیا اور اس کے ساتھ رگڑنے لگے اور رونے لگے اور کہنے لگے اللہ عمر تجھ سے بہت ڈرتا ہے، اللہ عمر تجھ سے بہت ڈرتا ہے، روتے ہوئے یہ کہنے لگے، کہاں زمین کی دھول پہ پاؤں رکھ، اپنا چہرہ رکھ کے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کی شان تھی، یہ وہ صحاب تھے، یہ وہ اصحاب تھے جنہیں جنتوں کی بشارتیں ملی، یہ وہ اسلاف تھے جنہوں نے ہمارے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں دی، اور آج ہم دین کو فقط مذاق لے کے بیٹھے۔ ہم اللہ کے ڈرنے کے، اللہ کے خوف سے تو رکتے ہی نہیں، دنیا کے خوف سے، ارکام سے ضرور رک جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ جملہ، اس جملے کا خوف ہمیں ہر بہت سی برے کام کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے اور بہت سی نیکیوں سے روک دیتا ہے، لیکن اتق اللہ کا جملہ ہمیں نہیں روکتا۔ اتق اللہ کا جملہ کیوں نہیں روکتا؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں لوگوں کا خوف اللہ کے خوف سے بڑھ چکا ہے۔ سلف کہا کرتے تھے جتنا انسان خود کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے نا، اتنا نرم دلی آتی ہے، اور جتنا سیر ہوتا ہے نا اتنی سختی آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک فرشتہ آیا، انہوں نے کہا کہ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ جو احد پہاڑ ہے نا، اس کو میں پورا سونے کا بنا دیتا ہوں، پورا سونے کا بنا دیتا ہوں آپ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے پھر اللہ کے رسول نے دعا کہ اللہ میں ایک روٹی کھا کر مجھے اتنا دے دے کہ میں ایک روٹی کھا لوں، اور میں اس سے تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، کہیں میں زیادہ کھا کے تجھ سے غافل نہ ہو جاؤں۔ اور آج ہم کھا کے ہمارے پیٹ بھر جاتے ہیں، پھر بھی ہماری حرص ہوس نہیں ختم ہوتی، اور پھر جب ہم اتنا کھا لیتے ہیں تو شان مبارک ہماری یہ ہوتی ہے کہ نماز ہماری سستی میں، نیند میں گزر رہی ہوتی ہے، اور کچھ حضرات گرامی تو ایسے ہوتے ہیں جن کا نماز پڑھنے کا پھر دل ہی نہیں کرتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ کھانے کے بعد بچانوں کو اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے کہ دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کا۔ پھر کھانے کے بعد سونا، اور سونے کے بعد اٹھ کے پھر انرجیٹک، پھر کچھ بھوک لگ رہی ہے، کچھ تو مل جائے کھانے کو۔ ہماری زندگی یہی ہے، کھانا پینا، سونا اور باتیں کرنا، بس۔ زندگی کا کوئی اور مقصد رہ ہی نہیں گیا۔ امام ابن القیم کی یہ جو 4 باتیں ہیں نا، آج دنیا ان 4 باتوں پہ پوری اترتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ پورا دکھتا ہے، اور معاشرہ کسی سے نہیں بنتا، میرے اور آپ سے بنتا ہے۔ آج میں اور آپ معاشرے کو بناتے ہیں، آج میں اور آپ ٹھیک ہو جائے نا تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم معاشرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں، معاشرہ نہیں خراب، میں اور آپ خراب ہیں۔ جس کو ہم بلیم کریں وہ ہم خود ہیں، جس معاشرے کو ہم گندا اور برا کہہ رہے ہیں وہ ہم خود ہیں۔ ہم خود کو ٹھیک کر لیں تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے۔ آج ہم میں سے 50-60 لوگوں میں سے ہر فرد واحد یہ وعدہ لے کے اٹھے، ہم نے اپنے غافل دل کو بچانا ہے نا، ہم سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، ایسی قوم آئے گی جو رنگ برنگے کھانے اور ملبوسات کی تمنا کرتے لوگوں میں پھیلائیں گے، اور صرف
اس لیے کہ فقر و غرور کریں. اور یہ اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں کہ میری امت کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، اور یہ پھیلا پھیلا کر لوگوں میں یہ باتیں رعب جمائیں کہ دیکھو آج میرے پاس کتنی خوبصورت ڈریسز ہیں، دیکھو آج میں کتنی کیوٹ لگ رہی ہوں، میرے پاس کتنے کھانے کی چیزیں، میرے پاس کتنا پیسہ کہ میں بہت کچھ کھانا لا سکوں. ہم کس انسان کو غنی اور کس انسان کو بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس بہت ڈریسز ہوتے ہیں، جس کے پاس بہت ورائٹیز ہوتی ہیں ڈریسنگ کی، جو بہت برانڈیڈ کپڑے پہنتا ہے اور جو بہت برانڈیڈ کھانے کھلاتا ہے لوگوں کو. ہم انہیں کی محفل میں جانا بھی پسند کرتے ہیں. تو اللہ نے ایسے لوگوں کو بدترین لوگ کہہ دیے. اللہ کے رسول سوچ رہے ہیں ہم آج کتنے بدترین لوگوں کی کیٹیگریز پڑھ چکے ہیں، اور کہاں کہاں ہم سٹینڈ کریں، ہم کہاں پہنچ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے ذکر کے علاوہ کثرت سے باتیں کرو گے، کثرت سے باتیں نہ کرو، اگر کرو گے تو دل پتھر ہو جائے گا، اور سب سے زیادہ وہ شخص اللہ سے دور ہوتا ہے جو پتھر دل کا ہوتا ہے. تو ثم قست قلوبہم کی مثال بھی پڑھ لی کہ کون ہوتے ہیں جو کثرت سے باتیں کرتے ہیں، کثرت کلام کریں. کثرت کلام کوئی آپ کو نہیں روکتا، پورا دن کریں، 24 گھنٹے میں آپ کو موقع دیتی ہوں بات کرنے کا، اللہ کی بات کریں. آئیں میں بھی موقع دیتی ہوں. کون کرنا چاہے گا اللہ کی باتیں؟ میں آپ کوئی نہیں ہوتا جو 24 گھنٹے اللہ کی باتیں کرنا چاہے. ہمارے دلوں میں اللہ کی اتنی محبت پیدا ہی نہیں ہوئی ابھی، اللہ کا اتنا خوف ہی نہیں پیدا ہوا، اللہ اور رسول کی باتیں ہمیں پسند ہی نہیں. ہمارے موضوع اور ہماری دلچسپیاں تو کچھ اور ہی ہیں. ہم کیوں اللہ اور رسول اور قرآن کی باتیں کریں گے؟ کیوں اصحاب کی باتیں کریں؟ ہمیں تو صحابہ کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ عمر رضی اللہ عنہ ہے کون. ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں گنے چنے 4 خلفاء کے نام طریقے سے نہیں آتے، باقی صحاب تو دور کی بات ہے. ہمیں گنے چنے 4 خلیفہ کے نام نہیں آتے، صحیح صرف نام بھی آ جائے نا تو بھی بڑی بات ہوتی ہے، ان کی ہسٹری تو دور کی بات ہوتی ہے. ہماری دلچسپیاں کچھ اور ہوتی ہیں. اور ان کی نسبت اگر ہم انڈیا کے موویز کے ہیروز کے بارے میں پوچھنا شروع ہوئے نا، تو الف سے لے کے یہ تک انہیں پتا ہوگا کہ وہ کہاں پیدا ہوا تو کہاں مرا، انہوں نے کہاں اسٹڈیز کی اور کہاں کیا کچھ کیا، کتنے ایوارڈز جیتے اور کتنا کچھ کیا. ہمارے کثرت کلام تو وہ مانتے ہیں. اور تو پھر جب ویسے کثرت کلام ہوں گے تو دل کہاں سے زندہ ہوں گے؟ دل تو پھر پتھر بنیں گے، اور جب دل پتھر بنیں گے تو قرآن کیسے آئے گا دلوں میں؟ ابو درداء کہتے تھے سب سے بہترین جگہ عبادت کی اس کا گھر ہے، نظر، کیونکہ وہ نظر اور عزت کی حفاظت کرتا ہے. بازاروں میں گھومنے سے بچو، یہ دل میں لغویات پیدا کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک شخص جو مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ایک نورانی اللہ کا فرشتہ جھنڈا لے کے اس کے سر پہ نا جھنڈا لے کے اس کو مسجد تک پہنچاتا ہے، اور جب تک وہ واپس گھر نہیں آ جاتا نا، وہ اس نورانی فرشتے کے جھنڈے کے سائے میں ہوتا ہے. اور دوسری طرف جو شخص شیطان بازار میں جاتا ہے نا، تو وہ شیطان کے جھنڈے کے سائے میں ہوتا ہے. تو اب منحصر آپ پر ہے، آپ پر اور مجھ پہ ہے کہ ہم کہاں جانا پسند فرمائیں گے، شیطان کے جھنڈے تلے یا فرشتے کے جھنڈے تلے. اب اتنی باتوں کے بعد نتائج کیا ہوتے ہیں غافل دل والے کے لیے؟ وہ نیکی اور بدی کی پہچان سے محروم ہو جاتا ہے. مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب نیکی اور بدی کی شناخت ختم ہو جائے تو یہ مردہ اور غافل دل ہو جاتا ہے. گناہ کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. تو بخاری میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اسے لگتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی پہاڑ گر گیا، اس کے اوپر کوئی پہاڑ گر گیا. پہاڑ گر جانا سوچیں کیا کیفیت ہوتی ہے، پہاڑ گر جائے کسی پہ، کوئی قیامت، کسی کے پیرنٹس مر جائے نا تو اسے پتا ہوگا کہ یہ قیامت ٹوٹ جانا، پہاڑ گر جانا کس معنی کے مترادف آ رہے ہوتے ہیں. تو کوئی نیک انسان جب کوئی غلطی کر لیتا ہے، گناہ نہیں غلطی، گناہ تو دور کی بات ہے نا، غلطی کر لیتے، کوئی مسٹیک چھوٹی سی کر لیتے، اسے لگتا ہے اس پہ پہاڑ گر جائے. اور منافق گناہ کرتا ہے نا اور پھر بھی کہتا ہے ناک پر بیٹھی مکھی، جیسا ناک پہ نا بیٹھی مکھی ہوتی ہے اس کو اڑا کر کہتا ہے خیر ہے اگلی دفعہ نیکی کر لیں گے. منافق یہ کرتا ہے. تو ہم کن میں، منافق میں یا مومن میں؟ ہمارے دلوں پہ پہاڑ گرتے ہیں یا ہم ناک پہ بیٹھی مکھی جیسا اڑاتے ہیں، اس طرح گناہ کو بھی لے کے چل پڑتے ہیں کہ بس ہو گیا نا، اب کیا روتے رہے بیٹھ کے؟ ہم کون ہیں آپ سوچیں. سلف کے بارے میں آتا ہے، ایک شیخ تھے کہ وہ کاغذ رکھ کر وزن کر کے دیتے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کاغذ رکھ کے وزن کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو
کیا میں لوگوں کو گرد دے دوں؟ لوگوں نے پوچھا گرد کیسے؟ تو کہتے ہیں یہ جو میرے پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں صاف ستھرا کر کے سامان دوں، لیکن پھر بھی یہ جو دھول مٹی آ جاتی ہے نا ناپ تول کے اس پیمانے کے اوپر، اس کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، اس کا حساب میں کیسے دوں گا؟ تو میں اس لیے کاغذ اور کپڑا رکھ کے ناپ تول کرتا ہوں، کاغذ اور کپڑا رکھ کے۔ وہ جنہیں جنتوں کی بشارتیں ملی ہوئی تھی، وہ جو اتنے متقی تھے، وہ یہ کرتے تھے، تو ہم تو بڑے بڑے دھوکے کر کے بھی خوش باش پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ تو بزنس ڈیل کا ایک بیسٹ طریقہ ہے، یہ تو بزنس ڈیل میں ہوتا رہتا ہے، اس کے بعد بغیر تو بزنس ڈیلنگ ہوتی نہیں ہے۔ پھر تیسرا نتیجہ، وہ خیر و شر کا فرق ختم ہو جاتا ہے، عبادات میں سستی آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے صبح کی نماز فرمائی، حدیث میں آتا ہے انہوں نے صبح کی نماز فرمائی اور نماز پڑھانے کے بعد پیچھے مڑے اور کہا کہ فلاں بندہ کدھر ہے؟ کیونکہ اس وقت اللہ کے رسول کی ایک تو یہاں بہت وہ پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنے صاحب کے بارے میں یا اپنے لوگوں کے بارے میں کتنے بیسٹ تھے کہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ آج فلاں شخص نماز میں نہیں آیا اور فلاں نہیں آیا۔ تو انہوں نے پوچھا، اور آج ہمارے ٹیچرز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فلاں بچہ ایبسنٹ ہے تو کیوں ایبسنٹ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا فلاں کیوں نہیں آیا؟ تو صاحب نے فلاں شخص نماز کے لیے آیا ہے؟ تو صاحب نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ وہ نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنو لوگوں، صبح عشاء کی نماز منافقوں پر بھاری ہوتی ہے۔ کیوں بھاری ہوتی ہے؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کیونکہ منافق تو کرتا ہی وہ کام ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو زور اور اثر تو دن کی ہوتی ہیں تو بڑے دل سے کر لیتا ہے، مغرب بھی تھوڑی تھوڑی دن میں آتی ہے نا وہ کر لیتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، لیکن جو عشاء اور فجر ہوتی ہے نا وہ رات کی ہوتی ہے، اندھیرے میں ہوتی ہے، تو وہ بس گئی، خیر ہے کون لوگ دیکھ رہے ہیں، سارے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے، چھوڑ رہنے دے، اس طرح گزار دیتا ہے۔ پھر مقابل انسان پہ جب موت کا وقت آئے گا نا تو وہ کہے گا رب ارجعون، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں رب ارجعون، اے رب مجھے لوٹا دے، شاید کیا میں عمل کر لوں، لیکن نہیں، اس وقت کوئی موقع نہیں ہوگا۔ تو توبہ کا وقت آپ کے پاس ابھی اس وقت ابھی کرنے۔ وہ شخص جو موت کو دیکھ کر توبہ کرتا ہے نا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون کی ہوئی تھی،